لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة صلوات پڑھنے محمد عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران امام حسین، ہم سب آپ حضرات دور دراز سے شہزادی کونین بنت رسول ثقلین مادر حسنین شہزادی کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ شہزادی کونین ہمارے آمد اور ہمارے پرسے کو قبول فرمائیں، اور بی بی یہ جو عزادار آپ کے لال کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں، ان میں جو بیمار ہو، ان کے عزیز رشتہ دار اور دنیا میں جو بھی عزادار مومن اور مومنہ بیمار ہو، اے شہزادی اپنے مظلوم لال کے صدقے میں اسے شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ ایک مومنہ امام بادی جن کی طبیعت ناساز ہے، دعا کرتے ہیں پروردگار شہزادی اپنے حق کے وسیلے سے ان کو بھی شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیں۔ چند جملے آپ کی خدمت میں، زیادہ وقت آپ کا نہیں، اس لیے آپ انجمن اور نوحے کو سماعت کریں۔ اے رسول سرکار دو عالم حضور سرور کائنات فخر موجودات عالم، جو بغیر وحی الہی کے گفتگو نہیں کرتا، وہ رسول جس کی شان قرآن نے جب بیان کی تو کہا یہ رسول خاتم الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، افضل المرسلین ہے۔ جب قرآن مدح سرائی کر رہا ہے تو کبھی انا اعطیناک الکوثر کہہ رہا ہے، کبھی بشیر کہہ رہا ہے، کبھی تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض کہا، کبھی ثم ارسلنا الکتاب کہا، کبھی جاہدوا فی سبیل اللہ کہا، کبھی حولہ نریہ کہا، کبھی خاتم النبیین کہا، کبھی داعیا الی اللہ کہا، کبھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا، کبھی رؤوف الرحیم کہا، کبھی زینۃ الدارین کہا، کبھی سراجا منیرہ کہا، کبھی شاہد و مبشر و نذیرہ کہا، کبھی صراط مستقیم کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی بشیر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی نبیوں کا نبی کہا، کبھی رسولوں کا رسول کہا، اور کہا اے میرے حبیب تو نور اول بھی ہے، تو مخلوق اول بھی ہے، تو وجہ تخلیق کائنات بھی ہے۔ یہ وہ نبی ہے جس کی شان قرآن نے یہ بیان کی کہ میرا نبی میرا رسول بولتا ہی نہیں جب تک وحی الہی نہ ہو۔ اس رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة، زمانے والوں یاد رکھنا میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ دو لفظ اس حدیث میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمائے۔ پہلا لفظ یہ ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے، یعنی اگر حسین نہیں ہے تو ہدایت نہیں ہے۔ اگر میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، یعنی جہاں حسین ہے وہی ہدایت ہے، جہاں حسین نہیں ہے وہاں ہدایت نہیں ہے۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، ایک بزرگ صوفی کا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، ان سے جب سوال ہوا کہ آپ شیعہ ہیں یا سن، بہت توجہ دیجئے گا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سوال ہی غلط ہے، یہ سوال
غلط ہے۔ کہا حضرت غلط کیوں ہے؟ یا تو کوئی شیعہ ہوتا ہے یا سنی ہوتا ہے، آپ ہیں کیا؟ کہا سوال غلط ہے۔ کہا غلط کیوں ہے؟ کہا یہ سوال، بہت توجہ سنیے گا، کہا یہ سوال کربلا سے پہلے تو صحیح تھا۔ یہ سوال کربلا سے پہلے صحیح تھا، شیعہ ہو یا سنی، بعد کربلا اگر سوال کرنا ہے تو یہ سوال نہ کرو شیعہ ہو یا سنی، بلکہ سوال یہ کرو حسینی ہو یا یزیدی۔ آپ توجہ دیجیے، حسینی ہو یا یزید، بہت توجہ سے، بس 2-4 منٹ ہے نا، حسینی ہو۔ دیکھیے اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، یزیدی آج ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور رہیں گے۔ مکمل علاج حسین کا لال کرے گا۔ کاش کہ یہ جملہ پہنچ جاتا ہے نا، تو یہ پہچانے کیسے جائیں گے حسینی کون ہے؟ اور دیکھیے آج میں پیغام دے رہا ہوں اور یہ میسج دے رہا ہوں کربلا کے حوالے سے، عزیزو اسے ذرا محسوس کریے گا۔ ہم سب کی تمنا ہے کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے تو مولا آپ پر، یہ ہے نا تمنا، تو تھوڑا بہت اگر آپ میں حرکت ہو جائے تو سمجھوں کی ہے نا، تمنا سب کی ہے نا کہ کاش کہ ہم ہوتے اور مولا آپ پر۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اچھا ہوا ہم نہ ہوئے۔ کیا بات، اب ذرا جو سنیے گا دلیل میں کیا دے رہا ہوں۔ اچھا بھائی نہ جانے کدھر ہوتے۔ صاحب آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کیسے رہے نہ جانے کدھر ہوتے؟ میں نے کہا میں ایسے کہہ رہا ہوں کربلا مری نہیں ہے، کربلا زندہ ہے۔ ہائے ہائے توجہ کریے گا، کربلا زندہ ہے۔ اب ہم خود طے کر لیں کہ ہم ہوتے تو کدھر ہوتے۔ کربلا زندہ ہے، ہم خود طے کر لیں کہ ہم ہوتے تو کدھر ہوتے۔ جملہ یاد رکھنا، جس سماج میں، جس ماحول میں، جس بستی میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے۔ اگر ہم ظالم کے طرفدار ہیں تو یزیدی ہے، مظلوم کے ساتھ ہیں، تو ہم حسینی ہیں۔ تو میرے عزیزو یہ بڑی سخت منزل ہے اور یہ بڑی اہم منزل ہے۔ کربلا کل بھی تھی، کربلا آج بھی ہے۔ عزیزو جلوس میں آنا اور جانا اور یہاں سے کچھ لے کے جاؤ تبھی تو فائدہ ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہم اور آپ آئے ہیں پرسی میں، سب سے بڑا پرابلم ہے اچھا و خراب ہم کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی کہ آپ کسی نوے خان کو اچھا کہیں اور کسی کو اچھا پڑھا خراب؟ یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی بھائی؟ یہ اختیار آپ کو کس نے دیا؟ اما آپ اپنی خیر مناؤ کہ بی بی نے میرے آنے کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ دعا یہ کرو کہ میری آمد قبول ہو جائے۔ ہم طے کرنے والے کون ہیں؟ اچھا و خراب، جس کا ذکر ہے قبول وہ کرے گا۔ کامیابی ہے تو زہرا کی دعا آواز سے، کامیابی ہے تو زہرا کی دعا آواز سے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ بس میرے عزیز ذرا غور کریے گا، مولا حسین کون ہے؟ ہدایت کے چراغ۔ بغیر حسین کے ہدایت، خدا کی قسم اگر زمانہ اسلام کو کربلا سے سیکھے تو نہ آتنکواد نظر آئے گا، نہ دہشت گردی نظر آئے گی۔ کربلا، سلام ہو شہدائے کربلا پر۔ یہ جلوس شہدائے، اب 2 جملے سن لو، اس لیے کہ شہدائے کربلا کا حق ہے
کہ ان کے بھی شان میں 2 جملے میں کہوں۔ یہ شہدائے کربلا کون ہیں؟ بس ان کی منزلت ایسے سمجھیے کہ جو امام نے زیارت بتائی ہے شہدائے کربلا کی، اس کے جملے یہ ہیں: السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ۔ کاش کے عربی آپ سمجھ جاتے۔ امام سلام کر رہے ہیں، چھٹے امام، کن کو؟ شہدائے کربلا کو، جو سب معصوم نہیں ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے ولیو تم پر سلام، اے اللہ کے ولیو تم پر سلام۔ جسے دنیا سلام کرے وہ اور ہوتے ہیں، جسے معصوم سلام کرے وہ ہے شہدائے کربلا۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم مرتبہ ہے میرے عزیزو۔ آپ ذرا غور کریے گا، کربلا سے ہمیں سیکھنا ہے۔ یہ پیغام محفوظ کر کے اپنے گھر لے کے جائیے گا۔ کربلا میں حر بھی ہے، حرملہ بھی ہے نا؟ ایک اچھا ہے اور ایک قابل سلام ہے، ایک قابل لعنت ہے۔ میں فرق بتاؤں کیا ہے حر اور حرملہ میں؟ جو گناہ کر کے شرمندہ ہو جائے وہ حر ہے، جو گناہوں پہ نادم ہو جائے وہ حر ہے، اور جو گناہوں پہ اکڑ جائے۔ مجھے پتہ نہیں کہ زمانے میں آج بھی کتنے حرملہ ہیں، گناہ بھی کریں گے، اکڑ بھی رہے ہیں، حرام بھی کریں گے، فخر بھی کر رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کریے، حر کلبی علیہ السلام آج حر تھا کیا؟ کہ بہت بڑا گنہگار تھا۔ بس آخری جملے کہہ رہا ہوں اور یہیں سے مصائب کی طرف چل رہا ہوں، لہٰذا یہ واقعہ آپ کا 1000 بار کا سنا ہوا ہے کہ حر آیا، کہاں آیا؟ امام حسین کی جانب آیا نا۔ خدا کی قسم، امام حسین نے جنگ اسی وقت جیت لی تھی، کربلا تو اسی وقت فتح ہو گئی جب حر نکل کے چلا آیا۔ حر نکل کر آیا، اب کیسے آیا؟ شرمندہ ہو کے آیا نا۔ مجھے آپ بتائیے خطا کتنی بڑی تھی حر کی؟ کہ بہت بڑی تھی، بڑا خطا کار ہے نا، گنہگار ہے نا، کتنی گستاخی کی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مولا حسین نے کتنی دیر میں معاف کیا؟ کتنی دیر میں معاف کیا؟ کسی عالم سے، کسی مولانا سے، کسی مفتی سے پوچھئے گا کہ حر کی غلطی میرے مولا نے 2 گھنٹے میں معاف کی، 2 دن لگا، 4 گھنٹے لگے؟ غور کریے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں حر نے ارادہ بدلا، حر نے ارادہ بدلا، مولا نے۔ ہم کون ہیں؟ مولا کے عزادار۔ ہم بھائی سے لڑ گئے 2 سال نہیں بولیں گے، خاندان میں لڑائی ہو گئی 10 سال، یاد رکھنا عزیزو، کربلا میں میرے مولا نے لمحوں میں حر کو معاف کر کے اپنے چاہنے والے کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر آپس میں ناراضگی ہو جائے تو معاف کرنے میں دیری نہ کرنا۔ اب ذرا غور کریے، دیکھیے تو کوئی سسٹم سے تو میں بول نہیں رہا ہوں، اور ویسے بھی کھڑے ہو کے بولنا مجھے بڑی ایک عجیب کیفیت ہے میرے لیے، عادی میں ہوں نہیں، لیکن یہ جملے اب مجھے آپ تک پہنچا دینے ہیں۔ کیا کہا؟ اگر سچے حسینی ہو تو معاف کرنے میں، ہے نا؟ اور ہم کیا کہتے ہیں صاحب؟ اچھا، ہم نے اگر معاف کرنے کا ارادہ بھی کر لیا، بھائی کو، چچا کو، بڑکے ابا کو اور کسی عزیز کو، تو جو دائیں بائیں والے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب اتنے جھک جاؤ گے، بے عزتی کرا دو گے، ناک کٹوا دو گے؟ ہمارے یہاں جھکنا عیب ہے۔ مولا حسین نے بتایا اپنوں کو گلے لگا لینا شان بشریت ہے، مومن کی شان ہے۔ ادھر سے حر چلا، بس 2 جملے سنیے، ادھر سے حر چلا آیا، میرے مولا کے قدموں پہ سر رکھا۔ مقتل یہی کہتا ہے، تاریخ یہی کہتی ہے کہ حر نے سر جھکایا اور میرے مولا نے سر اٹھایا۔
سر کس نے جھکایا؟ حر نے۔ سر کس نے اٹھایا؟ نہیں ابھی آپ پہنچے نہیں۔ جھکایا حر نے، اٹھایا بتایا تو یہی ہے، جب یہاں جھکو گے بلند ہم کریں گے۔ جھکنا تمہارا کام ہے، بلند کرنا۔ آج تک حر بلند ہے یا نہیں ہے؟ حر کا مقام بلند ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ زہرا کے لال نے بلند کیا۔ علماء حیران ہیں، سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ حر کے جھکنے میں دیر لگی یا حسین کے اٹھانے میں۔ ادھر حر جھکا میرے مولا نے، بس جملے سنیے کیا کہے زہرا کے لال نے۔ عاشور کا دن ہے نا، کربلا کا میدان ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، کیا میرے مولا نے کیا جملے کہے؟ حر میں نے بھی معاف کیا۔ اگلا جملہ بولیں آپ، میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے معاف کیا۔ مولا نے یہ جملہ کہا، مکمل ہے نا جملہ، یہ میں نے معاف کیا، یہ ایک جملہ ہے، بات ہو گئی۔ مولا یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ میرے خدا نے بھی معاف کیا؟ بات تو ہو گئی تھی۔ مولا حسین نے کہا میں نے معاف کیا، بات مکمل۔ یہ کیوں کہا میرے خدا نے بھی؟ میرے عزیزوں، بس یہ فضائل کا میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اسے یاد رکھنا۔ مولا یہ کیوں کہا کہ میرے خدا نے بھی معاف کیا؟ آواز آئی میرے مولا کی کہ تمہیں علم نہیں ہے، میں مستقبل کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک زمانہ آئے گا، یزید کے طرفدار پیدا ہوں گے، یزید کے چاہنے والے پیدا ہوں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ یزید کو برا نہ کہو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ میں حسین ابن علی روز عاشور کربلا کے میدان میں یہ فیصلہ کر کے جا رہا ہوں، اللہ اسے معاف کرے گا جسے حسین معاف کر دے۔ اللہ اسے معاف کرے گا جسے حسین معاف کر دے۔ میرے عزیزو، بات حر تک آ گئی، حالانکہ زمانہ تو اسیری کا ہے، دو جملے اور آگے پڑھوں گا، لیکن حر کی کیفیت شب عاشور میں آپ کو معلوم ہے۔ حر کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے علی ابن حر۔ حر کی ایک بیٹی بھی کربلا میں تھی ادھر اس وقت تک، حر کی زوجہ بھی۔ شب عاشور حر کی کیفیت تھوڑا بدلی ہوئی ہے۔ کیفیت یہ بدلی ہے کہ بیٹھتا ہے تو اٹھنے کو دل نہیں کہتا، کھڑا ہوتا ہے تو چلتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بڑا حیران ہے، بڑا پریشان ہے۔ ادھر سے حر جا رہا تھا، سامنے سے جوان بیٹا آ رہا تھا، 20 یا 22 برس اس بیٹے کی عمر ہے، سامنے سے آ رہا تھا۔ بیٹے نے باپ کو دیکھا، باپ کو سلام نہیں کیا، باپ سے مخاطبی نہیں ہوا، کوئی کلام ہی نہیں کیا۔ حر نے محسوس کیا، یہ شب عاشور کا واقعہ پڑھ، حر نے محسوس کیا کہ میرا بیٹا اتنا بد اخلاق ہو گیا، اتنا ادب سے دور ہو گیا کہ اپنے باپ کو سلام نہیں کر رہا ہے۔ حر پلٹا، آیا، اپنے بیٹے کا بازو پکڑا، اے میرے لال، یہ آج تجھے ہوا کیا کہ اپنے باپ کو سلام نہ کیا، ادب و تہذیب بھول گئے، اخلاق و کردار بھول گئے؟ بیٹے نے کہا بابا ادب کا زمانہ چلا گیا، تہذیب رخصت ہو گئی، بابا میں نے آپ سے منع کیا تھا نا کہ ان کو آپ گھیر کے کربلا میں نہ لائیں۔ اے بابا میں نے منع کیا تھا نا آپ کو کہ آپ انہیں لے کر کربلا نہ آئیں۔ اب بیٹے نے اپنے باپ کا، یعنی علی نے اپنے باپ کا، حر کا ہاتھ پکڑا، کہا بابا میرے ساتھ چلیے۔ کچھ دور چلا، جہاں وہ مولا کے خیمے لگے ہوئے تھے نا،
سیاہ رنگ کے. کہا بابا ذرا کان ادھر کریے. بابا بابا ذرا کان ادھر کریے, کوئی آواز آ رہی ہے بابا. چند لمحے کے بعد حر کہتا ہاں میرے لال, کوئی بچہ ہے جو کہتا ہے ہائے چچا پیاس, کوئی بچی ہے جو کہتی ہے ہائے پیاس. اے بابا اے بیٹا, اب کیفیت اور بدلی حر کی. حر چلا, جب خیمے میں آیا تو کیا دیکھا کہ حر کی بیٹی اپنی ماں سے کچھ گفتگو کر رہی ہے, کچھ بات کر رہی ہے. ماں اور بیٹی خیمے میں گفتگو کر رہے. جیسے ہی بیٹی نے باپ کو آتا ہوا دیکھا, بات روک دی, ماں سے تھوڑے دوری پہ جا کے بیٹھی. حر نے آ کے کہا بیٹی تم اپنی ماں سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ بابا وہ بات تو میں نہ بتاؤں گی. حر نے کہا نہیں بتانا پڑے. کہا بابا تو پھر وعدہ ایک ہے, آپ مجھے ڈانٹیں گے نہیں, آپ مجھے بولیں گے نہیں. کہا نہیں بیٹی بتاؤ بات کیا ہے. وہ بات کر کیا رہی تھی؟ بابا کل شام کو جب میں نکلی تو میرا دل چاہا کہ میں ان خیموں میں چلی جاؤں. بابا جب میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ کوئی جوان ہے جو خیمے کا پہرا دے رہا ہے. جب میں نے اس کو دیکھا تو میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. ادھر میرے قدم رکے, اس جوان نے کہا اے بہن کیسے آنا ہوا تھا؟ میں خیمے میں چلی گئی. بابا جب میں خیمے میں گئی تو میں نے دیکھا خیمے کی خاک پر کچھ بیویاں بیٹھی ہیں, زمین پر کچھ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں. اے بابا ان بیویوں کے چہرے سے نور نکل رہا تھا. اے بابا ان بیویوں کی پیشانی پہ سجدوں کے نشان تھے بابا. اور بابا جو ان کی شہزادی تھی نا, انہوں نے بڑے پیار سے مجھے اپنے پاس بٹھایا, آجا میری بیٹی, آجا میری بھتیجی, بڑی محبت کی بابا. اور بابا جب میں بیویوں سے مل کے چلنے لگی, قیامت کا جملہ ہے عزادارو, بابا جب میں ان بیویوں سے مل کے چلنے لگی تو ایک 4 برس کی بچی نکلی. ایک 4 برس کی بچی نکلی. اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر ایک گہوارے کے پاس لے گئی. اے بابا گہوارے میں ایک 6 مہینے کا بچہ. جزاکم ربکم خیر الجزا. اے بابا گہوارے میں ایک 6 مہینے کا بچہ, اور اس 4 برس کی بچی نے بابا ایک پیغام دیا ہے. پیغام یہ تھا کہ جا کے چچا حر سے کہنا اگر پانی کے چند قطرے مل جائیں تو فرات میں کمی تو نہیں آئے گی. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں میرے عزیزو, بس 2 جملے سنیے, مجلس ختم ہو گئی, تقریر ختم ہو گئی. حر کون ہے؟ جب آیا تھا نا مولا کے پاس, عزیزو ایک مرتبہ حر نے کہا تھا مولا آپ نے معاف کر دیا, مولا میں چین سے مر نہیں سکوں گا جب تک شہزادیاں معاف نہ کرے. اے مولا جب میں نے لجام فرس کو پکڑا تھا بیویوں کے رونے کی آواز آئی تھی. ارے جب تک علی کی بیٹی شہزادی معاف نہ کرے گی مجھے سکون نہیں ملے گا. مولا حسین نے حر کی ہاتھ پکڑا, لے کے آئے, آواز دی ہے بہن زینب حر آیا ہے معافی مانگنے کے لیے. اے بہن حر آیا ہے معافی مانگنے کے لیے. بس شہزادی زینب کے جملے سن لو, میں تقریر ختم کیے دیتا ہوں. اے بہن حر آیا ہے معافی مانگنے کے لیے, معاف کر دو. عزیزو علی کی بیٹی نے, شریف کی بیٹی نے, کریم کی لاڈلی نے رو کے ایک جملہ کہا بھیا, اے بھیا حر جب دشمن بن کے آیا تھا ہم نے پانی پلایا تھا, آج مددگار بن کے آیا
पानी का कतरा। अरे भैया हुर से कह दो अगर जमाने ने मोहलत दी तो अली की बेटी तेरा गम भी बनाएगी, हुर का मातम भी करेगी। करबला से कूफा, कूफा से शाम, अली की बेटी जहाँ भाई को याद कर रही है वहीं हुर का मातम है हुसैन।